سورۃ البروج اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، مکیہ ہے، 22 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ اس کے ترجمے اور مرادیں کئی بتائی گئی ہیں، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، فرمایا کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، ان کھائی والوں کے لیے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، پھر اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ وما نقموا منہم، یہ لوگ ان سے انتقام نہیں لے رہے تھے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر اس لیے کہ وہ اللہ والے ایمان لے آئے تھے، اللہ پر، اس اللہ پر جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں خود ہی قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، ان پر ظلم و ستم توڑا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا ڈالنے والا عذاب ہے، آگ میں جلنے والا۔ ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، بے شک جن لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، بہت محبت کرنے والا بھی۔ ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے، معزز ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون و ثمود، فرعون کی اور سمود کے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن وہ یہ کافر جو ہیں یہ جھٹلانے ہی میں لگے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، یعنی ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ تو بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج ہے، اس میں منقوش ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق، یہ بھی مکیہ ہے، 17 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی، رات کو نمودار ہونے والے کی، مراد ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نگران موجود نہ ہو، نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ تو پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس سے مراد کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا مادہ منویہ ہے۔ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کہ دھڑ کا یہ درمیانی حصہ ہی اس مادے کا اصل مرکز ہے۔
انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، چھپے ہوئے رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرج، اور قسم ہے آسمان کی، بارش بھرے آسمان کی جو بارش برساتا ہے وقفے وقفے سے، ذات الرج وقفے وقفے سے بارش برساتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھوٹ پڑتی ہے۔ انہ لقول فصل، یہ یقینی امر ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ ان کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، ڈھیل دے دیجئے۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، تھوڑی دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ سورۃ الاعلیٰ، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا، یعنی سب کچھ اسی نے پیدا کیا۔ فسوی، پھر تناسب قائم کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا۔ فہدا، پھر اسے ہدایت عطا فرمائی، اسے ایک فطرت اس کے عطا کی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ نکالا زمین سے۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کر دیا سیاہ چورا، یعنی اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقین رکھیے وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم رفتہ رفتہ آپ کو آسانی تک پہنچائیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور وہ شخص اس سے دور رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو آخر کار بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، یقیناً وہ شخص تو کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا، پاکیزگی اختیار کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یقیناً یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ درج ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی خبر، غاشیہ کی خبر، یعنی اس کی خبر جو سب پر چھا جائے گی، جو ڈھانپ لینے والی ہے، ایک آفت ہے، اس آفت کی خبر پہنچی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن
اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیلتے ہوئے ہوں گے، تھکن سے چور ہوں گے، تصلا نارا حامیہ، وہ دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی سوائے خاردار جھاڑیوں کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو موٹا کرے اور نہ ہی بھوک مٹائے، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش کے نتائج پر راضی ہوں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے جو محنت کی ہوگی اس سے پوری طرح مطمئن ہوں گے۔ یا اللہ اجعلنا منہ، ہمیں بھی انہیں میں بنا۔ فی جنت عالیہ، وہ لوگ عالی مقام جنت میں ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے، اور بعض نے اسے جمع کے معنی لیا ہے کہ اس میں جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، نشستیں ہوں گی، واکواب موضوعہ، اور سامنے رکھے ہوئے جام ہوں گے، پیالے ہوں گے کرینے سے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور قطار میں لگے ہوئے گداز تکیے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے صف در صف، وزرابیج مبثوثہ، اور قالین اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، افلا ينظرون الى الابل، تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کہ کس طرح انہیں گاڑا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا، فذکر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، انما انت مذکر، آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے، نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا، الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا، وکفر، اور کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا زبردست عذاب دے گا، ان الینا ایابہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔